چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خصوصی نظر کرم فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ لمان۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی جہاں آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر رکیے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جی ہاں، دعا پڑھنی ہوتی ہے تاکہ ہمیں سبق یاد ہو جائے۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ الدہر، آیت نمبر 29۔ کون سی ہے؟ سورہ دہر، اور آیت نمبر 29 یعنی 29ویں آیت ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے، ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه ان هذه ان هذه ان هذه تذکرہ 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 ان هذه تذکرہ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ فمن شاء اتخذ فمن شاء اتخذ فمن شاء
إلى ربه إلى ربه إلى ربه إلى ربه. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں ہم کتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھا رہے ہیں. اگر آپ ایک ایک ورڈ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے رہیں گے نا تو آپ درست ہوتے چلے جائیں گے. جی ہاں، بعض بچے بڑے جو ہے بتاتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اچھی ایک کوشش ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بعض ہمیں نہیں آتے مگر بعض آتے ہیں. تو اسی طرح پھر ایک وقت آئے گا آپ مزید اچھے ہو جائیں گے. تو آپ پڑھتے رہیں، ہمارے ساتھ مل کر دہراتے رہیں. إِلَىٰ رَبِّهِ إلى ربه سَبِيلًا سبيلا سَبِيلًا سبيلا. فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ ومن شاء اتخذ إِلَىٰ رَبِّهِ إلى ربه سَبِيلًا سبيلا إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. إلى ربه سبيلا. اب آیت کا اس حصے کو پورا ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ماشاء اللہ، گڈ. ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کریں گے. فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ماشاء اللہ عز و جل. آئیے اب اس آیت کے ہم قواعد کو بھی سمجھتے ہیں، مخارج کو بھی سمجھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں، دیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. تو پہلا حرف ہے اِنَّا میں حمزہ، بلکہ الف ہے، الف نہیں ہے، حمزہ ہی ہے. جی ہاں، آپ کو یاد رکھنا ہے. اچھا ذہن میں سوال آتا ہے یہ تو الف لکھا ہوا ہے، تو بعض بچے یا بڑے جو نئے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ان کے ذہنوں میں آتا ہے. اچھا جو پرانے ہوتے ہیں وہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے. کیونکہ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، نیچے زیر آ جائے، یا دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، کھڑی حرکات آ جائیں یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا نہیں رہتا، وہ بن جاتا ہے حمزہ. تو یہ بھی الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. اس کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، خوب تحقیق سے، کہ تحقیق سے معنی ہے خوب ظاہر کرنا. اور جھٹکا ہوتا ہے مگر خفیف ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. جب حمزہ ساکنہ آتا ہے، جس الف کے اوپر زبر وہ جزم آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ حمزہ ہمیشہ جو ہے جھٹکے سے زیادہ، جیسے ب سن کا سن، اقرأ، وہ زیادہ جھٹکا ہوتا ہے. یہ والا حمزہ اتنا جھٹکا نہیں ہوتا مگر ہوتا ہے، جیسے ان. ان اب بعض بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان یعنی تسہیل کر دیتے ہیں. الف کے یہ حمزہ کے اندر تسہیل ہوتی ہے، تسہیل بھی ہوتی ہے، مگر تسہیل جو ہے وہ پورے روایت حفص یعنی جو ہم قرات روایت پڑھتے ہیں اس روایت میں پورے قرآن پاک میں ایک ہی جگہ ہے. اب وہ جو ہے وہیں پر ہم نے روایت حفص میں یعنی دوسرے حمزہ میں نرمی کرنی ہوتی ہے، صرف وہاں ہے، بقیہ کہیں تسہیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ان انت بعض پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تسہیل کر دیتے ہیں. تسہیل نہیں کرنی، خوب ظاہر کرنا ہے. پڑھیں گے ان. گڈ. نون مشدد، نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، غنہ بھی کریں گے ایک الف کا. ہاذہی، ہا پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے. ہا ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے. حمزہ اور ہا ہمیشہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اور ہاذہی، زال، زال کے نیچے زیر ہے. اب دیکھیں ہا پر کھڑا زبر اور پھر آخر میں ہا پر کھڑی زیر ہے، یہاں کھڑا زبر کھڑی زیر. اب ان دونوں کو تو کھینچیں گے، بیچ میں جو زال آ رہا ہے، بیچ میں درمیان میں جو زال ہے اس کی زیر کو نہیں کھینچیں. ہاذہی، ہذہ. گڈ. تو یہ زال کا مخرج ہی بتا دیتے ہیں. زال کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یا بیرونی کناروں سے ادا کر سکتے. اندرونی کنارے ہوں یا بیرونی کنارے، دونوں سے ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سا زال لا، یہ زبان جب آپ یہ سمجھیں، اس تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ دیکھیں دانت ہے اور یہ زبان ہے. یہ جب یہاں لگتی ہے نا، یہ دانت سمجھ لیں، تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں دانت ہے، یہ ایسے لگتی ہے نا تو ادا ہوتا ہے سا زال وا، سا زال وا. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اس طرح ادا کریں گے تو انشاءاللہ درست ہو جائیں گے. تو اور
ہا کے نیچے کھڑی زیر ایک الف کھینچنا ہے. تذکرتن. اب یہاں تذکرتن ہے مگر جب وقف کرتے ہیں جیم کی وقف جائز کی علامت ہے تو ہم گول تا کو ہا سے بدلتے ہیں. اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال. وقف بالابدال مع الہا. یاد رکھنا ہے آپ نے. اچھا تا کو زال سے ملائیں گے, یہاں زال کو ہلائیں گے نہیں. تز. بعض بچے زال کو زا پڑھ دے. تذکرہ غلط ہے. تذکرہ کیا پڑھیں گے؟ تذکرہ. تا کو زال سے ملائیں گے, زال کو کلیئر کریں گے. کاف کے نیچے زیر ہے, را پر زبر ہے, حرکات کو نہیں کھینچیں گے. کاف کی زیر یہ بھی نہیں کھینچیں گے. میں نے کاف کا مخرج بتا دیتا ہوں. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ یہ کاف کا مخرج ہے. کاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. گڈ. تو یہ مخرج ہے کاف کا. اچھا آگے را پر زبر ہے. را پر زبر اور پیش آ جائے را پر ہو جاتا ہے. را پر زبر پیش آئے را پر ہوتا ہے. را پر دو زبر دو پیش آ جائے تو بھی پر ہوتا ہے. اور را کے نیچے دو زیر آئے باریک ہوگا. اچھا را پر کھڑا زبر آئے الٹا پیش آئے تو بھی پر ہوگا. را کے نیچے کھڑی زیر آ جائے گی باریک ہو جائے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا گولتا کو وقف میں ہاتھ سے بدل دیں گے. پھر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. ان هذه تذکرہ. گڈ. اب آگے فمن شاء اتخذ. پہلا حرف فا. فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگیں گے تو ادا ہوگا فا. کیا ادا ہوگا؟ فا. گڈ. فمن میم کو نون سے ملا, نون ساکن کے بعد شین آ گیا اور اخفا میں سے, تو یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا کی معنی چھپانا. نون کو چھپا کر ایک الف کا غنہ بھی کریں گے. فمن. گڈ. اچھا بعض بچے کریں فما, منہ کھول لیتے ہیں اور زبان تو اوپر لے کے ہی نہیں جاتے. اگر آپ زبان اوپر نہیں لے کے جائیں گے تو آواز عجیب سی آئے گی. آپ نے اوپر زبان ٹچ کرنی ہے, صرف ٹچ کرنی ہے اور پھر آواز ناک میں لے جانے. فمن شاء اتخذ. اچھا اس دوران آپ نے ہونٹ بند نہیں کرنے, دانت بند نہیں. فمن ایسے نہیں, دانت کھل جائے. فمن شاء اتخذ. گڈ. اور شین الف زبر شا. شین جو اس کا مخرج ہے جیم شین یا, زبان کا درمیان تالو کے درمیان سے حروف شجریہ ہیں, یہ یاد رکھنا ہے. اور اس میں ایک صفت پائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں تفشی, یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا. اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گئی. کون سی مد ہے؟ مد متصل. کون سی مد ہے؟ مد متصل ہو جائے گی. 2 ڈھائی الف یا 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرنے. حمزہ کو تا سے ملائیں گے, تا مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. تا پر زبر, خا پر زبر ہے, زال پر زبر ہے. حرکات کو نہیں کھینچیں گے, بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا ادا کرتے ہیں تو آواز آئے گی شاء اتخذ. گڈ. خا کا مخرج ہے حلق کا اوپر والا حصہ. غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. الا حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے. حمزہ کے نیچے زیر ہے, حرکت نہیں کھینچیں گے. لام پر کھڑا زبر ایک الف کھینچنا ہے. اور ربہ میں را پر زبر آنے کی جگہ را پر ہو جائے گا. ربہ با مشدد, ذرا رک کر ادا کریں گے. ربہ. گڈ. تو با کے نیچے زیر ہے, حرکت ہے, یہ بھی نہیں کھینچیں گے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے, ایک الف کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. سبیلا سین سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا. زبان کی بالکل باریک نوک اصلت اللسان اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے. دونوں دانتیں سمیرات, ثنایا سفلا نیچے والے دانت اور ثنایا علیہ اوپر والے دانتوں سے متصل ہوتا ہے, تھوڑا سا اتصال ہوتا ہے. پھر یہ ادا ہوتا ہے زا سین صاد. کیا ادا ہوتا ہے؟ زا سین صاد. گڈ. با یا زیر بی, یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے. 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے. 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے. اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال. مع الالف. وقف بالابدال مع الالف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وقف بالابدال مع الالف. ماشاءاللہ عز و جل. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے سورۃ الدہر کی آیت نمبر 29 پڑھی ہے. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوگی, سمجھی بھی ہوگی, سیکھی بھی ہوگی. آئیے اس آیت کو میں نے پڑھنا ہے, آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سبحان اللہ.
تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھیں گے کہ انہوں نے کس انداز سے سمجھا اور سیکھا، اور ہمیں کس انداز سے وہ مخارج و صفات بتانے جا رہے ہیں۔ مقابلہ بڑا سخت ہوتا ہے، پھر حدر اور ترتیل میں بھی پڑھیں گے بچے۔ تو ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی دیکھتے ہیں مقابلہ کون سی ٹیم جیتتی ہے، پتہ چلے گا سوال جواب کے بعد۔ تو پہلا حرف ہے انا، یہ بتائیے انا میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ انا، جی کوئی بتانا چاہے؟ جی مائک آگے بڑھائیے گا، جی جلدی نام بتائیں پیارے بچے۔ محمد عباد۔ محمد عباد، جی پیارے بچے کون سا قاعدہ ہے؟ نون مشدد کا۔ نون مشدد نون مشدد کا۔ نون مشدد میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ محمد عباد نے کہا غنہ ہوگا، ایک الف کا، دو الف کا، تین الف کا؟ ایک الف۔ ایک الف کا جواب درست دے دیا، ماشاءاللہ۔ اور محمد عباد بھائی نے 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ خوشی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ بہت خوشی ہوئی۔ بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ۔ ظاہر بات ہے آپ فرسٹ ٹائم آئے ہمارے پروگرام میں، اور ظاہر بات فرسٹ ٹائم آ کے اگر کوئی جواب دیتا ہے تو اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو آئیے پہلا سوال ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹیم بی سے ان ہذہ، یہ ہذہ میں ہا اور ہی میں کیا فرق ہے؟ کوئی ایک چیز اس میں مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ کون سی چیز مشترک ہے؟ کون بتائے گا ٹیم بی سے؟ ہا اور ہی کیا ہے؟ ایک جیسا ہے، کچھ ایک جیسا ہے، کیا ہے؟ سعید عفان کے علاوہ کوئی بتائے نا، جی سوچ میں پڑے ہوئے، کوشش کریں، کیا ہے؟ سب بچے سوچ میں ہیں۔ اللہ، آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، مائک دیجیے گا ان کو، آگے بڑھائیں، کوشش کریں۔ ہاں جی جی پیارے بچے نام بتائیں۔ محمد احمد۔ محمد احمد بھائی، جی بتائیے۔ ہاں پر کھڑا زبر ہے اور ہی پہ کھڑی زیر۔ ہاں پر کھڑا زبر ہے، ہوئی پر کھڑی زیر، تو اس میں کیا ہے؟ ایک چیز مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ جی ادھر مائک دے دیں، شاید یہ بتائیں کیا نام ہے، نام بتائیں۔ محمد رجب۔ محمد رجب بھائی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہی تو مشترک ہے، کھڑا زبر ہو کھڑی زیر ہو، دونوں کو ایک الف کھینچتے ہیں، اور محمد رجب بھائی نے جواب کمپلیٹ کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ، خوشی ہو گئی آپ کو بھی ہے نا کہ دیکھیں میں نے جواب کمپلیٹ کر دیا ہے، ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ اسی طرح کوشش کیا کریں، اور بعض بچے ڈر رہے ہوتے ہیں نا تھوڑا کہ کہیں غلط نہ ہو جائے، غلط ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، غلطی کے بعد ہی تو سیکھتے ہیں، پہلے غلط ہوتا ہے، پھر غلط ہونے کے بعد آہستہ آہستہ وہ درست ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایک ماں کے پیٹ سے تھوڑی سیکھ کے آتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے درست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کرتے رہیں، غلط ہوتا ہے کوئی بات نہیں، اسی غلط کو ہم صحیح کرائیں گے، صحیح کرنا کی آپ کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ عز و جل، اور 10 پوائنٹس دلا دیے رجب بھائی نے اپنی ٹیم بی کو۔ اب ٹیم اے کی طرف دوسرا سوال، ہذہ میں ذال کا مخرج ہے کیا؟ جی محمد رضا بھائی بتائیے۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، سوچ لیجئے سوچ لیا۔ کن حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ حروف لثویہ۔ حروف لثویہ، اور جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ اور 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو۔ حروف لثویہ کتنے ہیں رضا بھائی؟ 3۔ کون کون سے؟ ثا ذال ظا۔ تا ذال ظا، ان کو حروف لثویہ ہی کہتے ہیں۔ جواب درست ہو چکا ہے، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، ہذہ تذکرۃ، یہ کاف کا مخرج کیا ہے؟ کاف ابھی بتایا تھا مخرج، توجہ ہوگی تو اس کو یاد رہے گا۔ کاف، یہ ہاتھ سوچ رہے ہیں، ہاتھ بڑھانا چاہ رہے ہیں، جی یاد آ رہے ہیں؟ کوئی؟ رجب بھائی کو یاد آ گیا، جی آپ کو یاد آ رہا ہے؟ جی بتائیں رجب بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ۔ محمد رجب بھائی، زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ اور دوسرا جواب بھی آپ نے درست دے دیا، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، دوسرا جواب دے دیا رجب بھائی آپ نے، واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور ٹیم بی نے 20 پوائنٹ حاصل کر لیے، اور دیگر بھی تو کہیں، اور بھی تو بتانے کی کوشش کریں کہ میں جواب دینا چاہوں گا، غلطی ہوگی کوئی بات نہیں، پھر درست ہو جائے گا۔ جی تو پھر ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں، آخری سوال، تذکرۃن، وقف کریں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ تذکرۃن سے، یہ سوچ رہے ہیں، ان کو مائک دیجیے گا اپنے برابر والے کو، جی بتائیں کوشش کریں۔
دیکھو وہاں سے وہاں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے. جی آگے دیکھو, میں نے تھوڑا اشارہ دیا, آگے 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 مائک بڑھا دے, آگے بڑھا دے, آگے آگے آخر والی کو. جی آپ نام بتائیں. نعمان علی. نعمان علی. نعمان علی کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں ساکن ہو جائے گا. ہاں ساکن ہو جائے گا. اس قاعدے کا ایک نام ہے, یہ آپ نے صحیح کہا, گولتا کو ہاں سے بدل دیں گے, بدل دیا ہاں سے, مگر اس کا نام کیا ہے؟ وقف بال ابدال. سارا تو میں نے بتا دیا, ایک رہ گیا, 2 لفظ. وقف بال ابدال. ابھی آخر میں آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں. ہاں سے بدلا ہے نا, تو مال ہاں. مال ہا کیا کہیں گے؟ مال ہا. اب پورا کہہ دے, وقف بالابدال مال ہا. وقف بالابدال مال ہا. مال ہا. نعمان علی جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. تھوڑا میں نے مدد کر دی آپ کی, سارا پوری مدد میں نہیں کر دی آپ کی. چلے کوئی بات نہیں, تھوڑی نہیں پوری مدد کر دی اور پورا جواب آپ کو بتا دیا ہے. مگر آپ نے آئندہ کوشش کرنی ہے. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے. آخری سوال ٹیم بی والوں سے, کون بتائے گا؟ پہلے ہی سوچ لے, ایزی سوال کرتا ہوں. فمن شاہ, فمن کا بتا دو, یہ شاہ کی مد کون سی ہے؟ کس کو یاد ہے؟ او ماشاءاللہ, دیکھیں بیچ والے بچے, ان کو دیں. جی مائک لیں, مائک تو لے لیں پیارے بچے. نام بتائیں. محبوب حسن. محبوب حسن. محبوب حسن کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہ کی مد کون سی ہے؟ مد متصل. مد متصل یا منفصل؟ متصل. کتنا کھینچ کے ادا کریں گے؟ 2 یا 3 الف. تو 3 الف. 2 یا 2.5 الف. 2 یا 2.5 الف, یعنی 4 یا 5 حرکات کے اوپر. حرکات کے برابر. 4 یا 5 حرکات کے برابر کھینچیں گے. اور کیا نام بتایا تھا؟ محبوب حسن. محبوب حسن نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, اب تو خوش ہو جاؤ یار, ماشاءاللہ جواب دے دیا آپ نے. فرسٹ ٹائم آئے ہو نا, پہلی مرتبہ بیٹھے ہو نا ہمارے پروگرام میں, تو دیکھیں آپ نے جواب دے دیا ہے. خوشی ہوئی ہے نہیں ہے؟ واقعی خوشی ہوتی ہے بالکل, جب جواب کوئی دیتا ہے نا اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے الحمدللہ. یہاں تو تھوڑا سا نروس ہو رہے ہوتے ہیں, گھر جا کے بولتے ہیں امی میں نے جواب دیا تھا, ابو وہ سوال پوچھا میں نے جواب دیا تھا, بڑے خوشی جا کے بتاتے ہیں. تو محبوب حسن نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹس دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. مقابلہ 30 پوائنٹ سے برابر ہو چکا. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد عباد بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذه تذکرہ. ان هذه تذکرہ. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. اتخذ الى ربه سبیلا. سبیلا میں سین سیری کے ساتھ, ٹھیک ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. 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 ان هذه تذکرہ. ان هذه تذکرہ. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ اچھا پڑھا, اور اچھے انداز سے کوشش کریں. غنے کی ادائیگی, مد کی ادائیگی, خا سین سیٹی کے ساتھ اور اچھے انداز سے ادا ہو جائے. کہہ دیجئے ہمارے محمد عباد بھائی کے لیے سبحان اللہ. اور اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ سید محمد عفان ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذه تذکرہ. ان هذه
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم اچھا تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا سید عفان کہ آپ نے جو ہے نا سبیلا آخر میں ہا یا حمزہ ایسے فیل ہوا، تو آپ نے کوشش کرنا جب آپ حرف مدہ کو اینڈ کریں گے نا آخر میں الف پر اینڈ کریں گے، آخر میں ہائے ساکنہ یا حمزہ ساکنہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ ہمارے ساتھ محمد عباد بھائی نے حدر میں پڑھا اور سید محمد عفان بھائی نے ترتیل میں پڑھا۔ اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے۔ آمین اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا